بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ السلام علیکم طلباء، آج ہم ایڈیمز اور فریزل وربز، یہ محاورے ہوتے ہیں اور ورب کے ساتھ پریپوزیشن کا استعمال ہوتا ہے، اس سے جو ہے نا مختلف میننگز پیدا کیے جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج یہ دوسرا لیکچر ہے۔ یہ 10 نمبر کا سوال انگلش پارٹ 2 میں آتا ہے، تو جی چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا ایڈیم ہمارے پاس ہے جی ایٹ سی۔ ایٹ سی کا مطلب ہوتا ہے حیرانگی کی کیفیت میں، گو مگو کی کیفیت میں۔ آئی واز ایٹ سی وین آئی فاؤنڈ مائی سیلف پینی لیس۔ جب میں نے اپنے آپ کو پایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں بڑا حیران ہوا۔ ایٹ سکسز اینڈ سیونز، ایٹ سکسز اینڈ سیونز کا مطلب ہوتا ہے منتشر حالت میں، بے ترتیب حالت میں۔ ہز بکس ور لائنگ ایٹ سکسز اینڈ سیونز، اس کی کتابیں بے ترتیب حالت میں پڑی تھیں۔ اس کے بعد 33 ایٹ اے اسٹونز تھرو۔ ایٹ اے اسٹونز تھرو کا مطلب ہوتا ہے قریب ہی۔ آور ہاؤس از ایٹ اے اسٹونز تھرو فرام آر اسکول، ہمارا گھر ہمارے اسکول سے قریب ہی واقع ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، اب اے کے ایڈیمز ختم ہو گئے ہیں، اب بی کے شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو بی کے بیک آؤٹ یا بیک اپ ہے، یہ ایڈیم نہیں ہے، یہ فریزل وربز ہیں۔ دیکھیں بیک ایک ورب ہے، اس کے ساتھ آؤٹ اور اپ لگا کے مختلف ورڈز بن رہے ہیں، یہ فریزل ورب ہیں۔ بیک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے مکر جانا۔ ہی پرومس ٹو ہیلپ می، اس نے میرا مدد کرنے کا وعدہ کیا، میری مدد کرنے کا وعدہ کیا، بٹ ناؤ ہی ہیز بیکڈ آؤٹ، لیکن اب وہ اس سے مکر گیا ہے۔ بیک اپ کا مطلب ہوتا ہے کسی کی حمایت کرنا۔ وی بیک اپ دا رائٹس آف دا کشمیریز، ہم کشمیریوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بیڈ بلڈ، بیڈ بلڈ کہتے ہیں دشمنی کی حالت کو یا دشمنی کو۔ منی کریٹڈ بیڈ بلڈ امنگ دا بردرز، پیسوں نے بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا کر دی۔ اب 37واں دیکھتے ہیں جی، بیگ اینڈ بیگیج، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز لے کر، بوریا بستر سمیت۔ ہی لیفٹ دا سٹی بیگ اینڈ بیگیج، وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا بوریا بستر سمیت۔ بیئر آؤٹ، بیئر آؤٹ کا مطلب ہے تصدیق کرنا، یہ بھی ایک فریزل ورب ہے۔ ہی ول بیئر آؤٹ مائی آنیسٹی، وہ میری دیانتداری کی تصدیق کرے گا۔ بیٹ اباؤٹ دا بش، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو دا پوائنٹ باتیں نہیں کرنا، بلکہ ادھر ادھر کی ہانکنا، ادھر ادھر کی باتیں کرنا۔ ڈو ناٹ بیٹ اباؤٹ دا بش، ادھر ادھر کی باتیں مت کرو۔ کم ٹو دا پوائنٹ، نقطے پر آؤ، جو کام کی بات ہے اس پر آؤ۔ بیٹر ہاف کہتے ہیں بیوی کو، یہ بڑا امپورٹنٹ سینونیم ہے۔ ہی لوز ہز بیٹر ہاف، وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ برڈ آف پیسج، اس کا مطلب ہے کہ جو ٹک کے نہ بیٹھے کہیں ایک جگہ پہ، آوارہ رہے، بے گھر رہے، اسے ہم برڈ آف پیسج کہتے ہیں ایسے بندے کو۔ ہی ڈز ناٹ اسٹاپ ایٹ ون پلیس، وہ ایک جگہ پر رکتا نہیں ہے۔ ہی از اے برڈ آف پیسج، وہ آوارہ بے گھر ہے۔ برڈز آف فیدرز، برڈز آف اے فیدر، اس کا مطلب ہے ایک ہی طبیعت کے، ایک ہی خصلت کے، ایک ہی طرح کے مزاج جو ہوتے ہیں بندوں کے، ویسے۔ برڈز آف فیدر فلاک ٹوگیدر، ایک ہی طرح کے پرندے جو ہیں وہی آپس میں مل کر غول بناتے ہیں، یعنی کوے کووں کے ساتھ غول بنائیں گے، چڑیا چڑیاؤں کے ساتھ غول بنائیں گی، اور جون سی بھی چیز ہے، جون سا بھی برڈ ہے، وہ اپنی نسل کے پرندوں کے ساتھ ہی برڈ غول بنائے گا۔ آگے ہے جی بلیک شیپ۔ بلیک شیپ کہتے ہیں مجرم کو یا منافق کو۔ گیٹ ریڈ آف بلیک شیپ اف یو وانٹ ٹو سکسیڈ،
اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ مجرموں یا منافقوں سے جان چھڑائیں. بلو ہاٹ اینڈ کولڈ. بلو ہاٹ اینڈ کولڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ جو ہے نا باتیں مختلف انداز میں کرنا, کبھی کوئی بات کرنے لگ جانا, کبھی کوئی بات کرنے لگ جانا, مطلب رائے بدلتے رہنا. آئی ڈو ناٹ لائک دا پیپل, میں نہیں پسند کرتا ان لوگوں کو who blow hot and cold, جو کہ رائے ہی بدلتے رہتے ہیں, in the same breath, ایک ہی سانس میں ہی, یعنی کہ فوراً ہی انہوں نے کچھ اور کہا, بعد میں کچھ اور کہہ دیا. بریتھ کہتے ہیں سانس کو. بلو ونز اون ٹرمپٹ, اپنی ہی بانسری بجاتے جانا, یعنی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے جانا, اپنی ہی تعریفیں کرتے جانا. ہی آلویز بلوز ہز اون ٹرمپٹ. ٹرمپٹ ویسے بانسری کو کہتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنی تعریفیں کرتا رہتا ہے ان دا کمپنی آف ہز فرینڈس, اپنے دوستوں کی صحبت میں, یعنی ان کے ساتھ جب دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے تو اپنی ہی باتیں کرتا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں جی. بلو اسٹاکنگ. اسٹاکنگ ویسے بڑی جراب کو کہتے ہیں, لیکن بلو اسٹاکنگ جو ہے یہ ادبی جو خواتین, جو پڑھی لکھی خواتین ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں, جسے پڑھنے کا شوق ہو. شی از نون ایز اے بلو اسٹاکنگ. وہ خاتون جو ہے ایک ادبی خاتون کے طور پر جانی جاتی ہے. بون آف کنٹینشن, یہ پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں. ایپل آف ڈسکارڈ اور بون آف کنٹینشن یعنی فساد کی جڑ. دا لینڈ از اے بون آف کنٹینشن امنگ دیم, زمین ان کے درمیان فساد کی جڑ ہے. بولٹ فرام دا بلو, اس کا مطلب ہوتا ہے آسمان سے کوئی ناگہانی آفت آ جائے, ایسی مصیبت جس کا پتہ نہ ہو, اچانک آن ٹپکے, بن بلائے ناگہانی آفت. دا نیوز آف ہر ڈیتھ, اس کی موت کی خبر, کیم لائک بولٹ فرام دا بلو, وہ ایسے ہی آئی جیسے کہ ناگہانی آفت ہو. باسم فرینڈ. باسم فرینڈ کہتے ہیں جگری دوست کو, گہرے دوست کو. احمد از مائی باسم فرینڈ, احمد میرا جگری دوست ہے. بریڈ اینڈ بٹر. بریڈ اینڈ بٹر کہتے ہیں روزی روٹی کو. ہی ورکس ہارڈ ٹو ارن ہز بریڈ اینڈ بٹر, وہ اپنے رزق یا روزی روٹی کمانے کے لیے سخت محنت کرتا ہے. مزید آگے چلتے ہیں. آگے ہے جی بریک آؤٹ. بریک آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے اچانک چھڑ جانا, اچانک شروع ہو جانا. وار بروک آؤٹ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا, جنگ انڈیا اور چائنا میں اچانک چھڑ گئی یا شروع ہو گئی. اس کے بعد ہے جی بریک دا آئس. یہ نہیں ہے کہ برف توڑنا, اس کا مطلب ہوتا ہے خاموشی توڑنا. دا ہوسٹ بروک دا آئس اینڈ وی اسٹارٹیڈ ٹاکنگ, جو میزبان تھا اس نے خاموشی توڑی اور ہم نے باتیں کرنا شروع کر دیں. بریک دا نیوز. بریک دا نیوز کا مطلب ہوتا ہے کوئی خبر آ کے دینا, نئی خبر دینا اچانک. ہی ہیڈ ٹو بریک دا نیوز آف ہر فیلئر, اس نے آ کر اس لڑکی کے فیل ہونے کی خبر دی. بریتھ. بریتھ ونز لاسٹ. بریتھ ونز لاسٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی آخری سانسیں لے لینا, یعنی کہ مر جانا. جناح. محمد علی جناح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, ان کی بات ہو رہی ہے. جناح بریتھ ہز لاسٹ ان کراچی. محمد علی جناح انہوں نے کراچی میں اپنی آخری سانسیں لیں, کراچی میں وہ فوت ہوئے. برنگ اپ. برنگ اپ کا مطلب ہوتا ہے پرورش کرنا. A mother brings up her children with love. ایک ماں اپنے بچوں کو محبت سے پالتی ہے یا پرورش کرتی ہے. یہ برنگ آؤٹ اور بریک آؤٹ یہ دونوں فریزل ورب تھے اس سلائیڈ میں. آگے چلتے ہیں جی. برنگ ٹو بک. کسی کا مواخذہ کرنا, کسی کو سزا دینا, تو تب اسے آپ برنگ ٹو بک کرتے ہیں. دا کریمنل مسٹ بی براٹ ٹو بک. جو مجرم ہیں انہیں ضرور جو ہے ان کا مواخذہ ہونا چاہیے, انہیں سزا ملنی چاہیے. برنگ ٹو لائٹ. برنگ ٹو لائٹ کا مطلب ہوتا ہے منظر عام پر لانا یا روشنی ڈالنا. ہز کرائمز ور براٹ ٹو لائٹ. اس کے جرم جو ہے انہیں منظر عام پر لایا گیا. یہاں پہ بک لکھا ہے, یہاں پہ لائٹ آنا ہے, یہ کریکشن کر لیجئے گا. برن دا مڈ نائٹ آئل. اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو دیے جلانا, مطلب راتوں کو اٹھ کے محنت کرنا, بہت زیادہ محنت کرنا. ہی برنٹ مڈ نائٹ آئل اینڈ گاٹ سکسیس. اس نے بہت زیادہ محنت کی
اور کامیاب ہو گیا. برن ونز بوٹس، کشتیاں جلا دینا، یعنی کہ بہت زبردست طریقے سے کسی کام کے پیچھے پڑ جانا کہ ایک کام کرنا ہے، نہیں تو ایسے ہے کہ اسے چھوڑنا نہیں ہے، مکمل ارادے کے ساتھ کام کرنا، کشتیاں جلا دینا. ہی برنٹ، یہ حضرت جو ہے نا طارق بن زیاد، انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں جب وہ اندلس کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے. اس لیے جلائی تھیں تاکہ دوسرے یہ سوچیں بھی نہ کہ واپسی کا کوئی راستہ ہے. اسی لیے یہ محاورہ جو ہے یہ اس طرح سے پڑ گیا، برن دا بوٹس. ہی برنٹ ہز بوٹس ٹو گیٹ سکسیس. اس نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورا اپنا زور لگا دیا، یا اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں. برن دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈس. موم بتی کو دونوں سروں سے جلانا، اس کا مطلب کسی چیز کو بے رحمی سے خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا. ہی برنٹ دا کینڈل ایٹ بوتھ اینڈس. اس نے بہت زیادہ فضول خرچی کی. اینڈ سون کیم ٹو گریف، اور جلد ہی صدمے کا شکار ہوا. کیم ٹو گریف ہونا، صدمے کا شکار ہو جانا. جی اسٹوڈنٹس، یہ آج ہمارا سیکنڈ پارٹ تھا ایڈیمز اور فریزل وربز کا. آئیں انشاءاللہ ہم پھر مل کر اگلے لیکچر میں نیکسٹ جو ہے چیپٹر اے مین ہو واز اے ہاسپٹل وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک آپ سے اللہ حافظ، فی امان اللہ.